5 وجوہات ہیں کہ اللہ امتحان لیتا کیوں ہے. پہلی ہم اور آپ کے لیے جو سب سے زیادہ فریکوینٹ ہو جائے، ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں کسی غفلت میں، غفلت سے اللہ ہوش میں لے کے آنا چاہتا ہے. ہوش میں اس پہ تھوڑا سا شیک ہونا ضروری ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہلاتا ہے احادیث میں کثرت کے ساتھ. تو انسان غفلت میں ہوتا ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ انسان اس امتحان کی وجہ سے جب ہوش میں آ جائے تو پھر کتنا جاگتا ہے وہ، تو پھر کتنا دوبارہ سو جاتا ہے. اس کے اوپر یہ سورہ یونس آیت نمبر 23 اور 24. خدا وہ ہے جو تمہیں خشکی پر سیر کراتا ہے، سمندر پہ سیر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم سمندر میں جا رہے ہوتے ہو، حتی اذا کنتم فی الفلک، تم کسی کشتی میں ہو، ترین بہم بريح طیبۃ وفرحوا بها، اور آس پاس بہت اچھا ایٹماسفیئر ہوتا ہے. یہ سمبولک ٹرم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوز کر رہا ہے. تمہاری زندگی بڑی اچھی جا رہی ہوتی ہے، فرحوا بها، فرحت، احساس سکون، ٹرنکویلٹی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. جات حریح عاصف، پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطرناک طوفانی ہوائیں چلنے لگتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ جب تم بھی سمندر میں ہو اور خطرناک ہم ہوائیں چلاتے ہیں، ریح عاصف یعنی کشتیوں کو پلٹا دینے والی ہوائیں. جاءہم الموج من کل مکان، اور تم بالکل آدھی رات کو سمندر کے درمیان ہو، تمہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب موت نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. یعنی تم ایک ایسے امتحان میں جا کے پڑھتے ہو کہ پھر جہاں تمہیں بچنے کا کوئی امکان نہیں، ایسی سب گرفت میں ہو. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ کہتا ہے یہی ایک وقت ہوتا ہے انسان جب تو اپنے پروردگار کو بہت خلوص کے ساتھ پکارتا ہے. یہ غفلت سے اٹھانا ہے اللہ کا. بہت سے میں اپنے آپ پہ کسی اور پہ کیوں کہوں، اپنے آپ کے لیے کہتا ہوں، جب کبھی کسی سخت مشکل میں آ جاتے ہیں، کہیں کہ عزت کا معاملہ ہو جائے، کہیں کو اور معاملہ ہو جائے، اس وقت جو نماز کی کیفیت ہے اور جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کیفیت ہے وہ تھوڑی وہ الگ ہی ہوتی ہے. باقی تو ہے مسلح پر 2-4 منٹ میں بس اٹھک بیٹھک کر کے فارغ ہو گئے. لیکن جب کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے تو اب یہ کہ مسلح سے اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، ساری دعائیں بھی یاد آتی ہیں، فلاں دعا بھی پڑھو، یہ آیت بھی پڑھ لو، یہ وظیفہ بھی کر لو. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بہت خلوص سے تم اللہ کو پکارتے. اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ وہ سامنے سے پلٹ کر یہ نہیں کہتا کہ اچھا خالی وقت پر آئے ہو. یہ انسان ہے جو کہتا ہے. آپ نے کسی کو 1 سال تک فون نہ کیا اور جو فون کریں گے دل میں تو یقیناً خیال آئے گا کوئی نہ کوئی تو کام پڑا ہوگا، 1 سال تک تو یاد نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ہی نہیں کہتا سامنے سے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. وہ کہتا ہے پروردگار لئن انجیتنا من ھذا، تو یہ جو میں اتنے سخت مشکل میں پرابلم میں آ گیا ہوں تو مجھے اس سے بچا لے. لئن انجیتنا، نجات سے، یہ اس سے نجات دے دے. نکونن من الشاکرین، یقیناً 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 میں تیرا شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں، میں بالکل 100% راہ راست پر آ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا پلٹ کر کہ تم اس وقت کیوں آئے ہو اپنی مشکل میں فقط میرے پاس. فلما انجاہم، اللہ کہتا ہے ہم دعا قبول کر لیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں. فلما انجاہم، تمہیں نجات دیتے ہیں. ایسے ہی اس کی کشتی کو ساحل کے قریب لے کر آتے ہیں، وہ جیسے زمین پر قدم رکھتے ہیں اسی وقت سے پھر فساد شروع کرتے ہیں. یوزولی ایسا بہت اس وقت بھی ہوتا ہے کہ جب شدید کسی بیماری میں انسان مبتلا ہوتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فقر، بیماری اور موت، ان 3 چیزوں کو رکھا اس لیے کہ تاکہ تم اللہ کو یاد رکھو. ورنہ اگر یہ 3 چیزیں نہ ہو نا، کوئی ولی اللہ ہی ہوگا جو اللہ کو یاد کرے گا. فقر میں آؤ گے یعنی کہیں نہ کہیں کسی مشکل میں آؤ گے فائنینشلی، تو پھر اللہ کو یاد کرو گے. اس میں نہیں آؤ گے تو بیماری تو ہر ایک کو آنی ہے. اور خاص طور پر اگر کوئی ایسی سکنس ہو جائے کہ اس کا سے ویکنس بہت ہو جائے، کبھی نہ کبھی آپ لائف میں اس سے گزرے ہوں گے، ہر انسان گزرتا ہے کبھی نہ کبھی، تو اس وقت وہ اپنے آپ سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے، وہ بہت چیز سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں غلط کام کیا، یہ کیا، ایسا کاش نہ کرتا، وہ نہ کرتا کاش، اور اللہ تو بس مجھے تھوڑا سا صحت دے دے. تو بہت سے وعدے کرتا ہے انسان کہ میں تیرا اچھا بندہ بنوں. فلما انجاہم اذا ھم یبغون فی الارض بغیر الحق، اللہ کہتا ہے تم جیسے زمین پر قدم رکھتے ہو فساد شروع کر دو. یا ایھا الانسان، پہلے اللہ نے کہا انما بغیکم علی انفسکم، یہ یاد رکھنا تم اللہ کو نہیں دھوکہ دے رہے، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، تم اللہ کو نہیں، یو کین ناٹ چیٹ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے. انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات دنیا، دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، گزار لو. ثم الینا مرجعکم، جانا کہاں ہے، آنا تو ہمارے ہی پاس ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم اس وقت خبر لے لیں گے جو تم دنیا میں کیا کرتے ہو. ہمیں جلدی ہے ہی نہیں، جلدی نہیں ہے اللہ کو. یہ بات میں شاید کسی اور حوالے سے آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ انتقام کی جلدی اسے ہوتی ہے جیسے حکومت چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، جس سے اپنی پاور ختم ہونے کا خوف ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جو کرنا ہے 1-2 دن میں آج نمٹا دو، نہیں پتا کل کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو کیا پاور چھن جانے کا خوف ہے. ولا يمكن الفرار من حکومتک، دعائے کو میں امیر المومنین، پروردگار میں جاؤں گا کہاں، تیری حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. ولا يمكن الفرار من حکومتک، اللہ کہتا ہے جاؤ، کہاں جاؤ گے، جانا کہاں ہے. انما نملی لهم لیزدادوا اسما، اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہم مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ تمہارے گناہ پورے کھل کے آ جائیں. تو اللہ کبھی امتحان اس لیے لیتا ہے کہ غفلت سے نکالتے ہیں. یہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو امتحان کی وجہ سے غفلت سے نکل جاتے ہیں، ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اور اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پہلی بات. دوسرا، اللہ تعالیٰ اس لیے امتحان لیتا ہے کہ کبھی وہ کچھ اجر و ثواب دینا چاہتا ہے کسی مومن کو. یہ احادیث کا مفہوم ہے کہ اس کی نیکی کوئی ایسی ہے نہیں لیکن اللہ ثواب دینا چاہتا ہے. امتحان سے ہمارے ذہن میں بہت بڑی بڑی باتیں آتی ہیں. مثال کے طور پر یہی کہ کسی کی موت کی خبر سننا، خود بیماری مبتلا ہو جانا، کئی اولاد کے لیے خدا نخواستہ کچھ ہو جانا. لیکن یہ تو ہے ہی، میں آپ کو بتاؤں چھوٹی سے چھوٹی بات. ایک حدیث میں نے پڑھا، مجھے بڑا لطف آیا. آپ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا اور یہ بار بار ہوتا رہتا ہوگا. کوئی ایسی ضروری چیز، مثلا موبائل ہے، مثلا پاسپورٹ ہے، مثلا کوئی آپ کے آفس کی کوئی ایسی وہ گم ہو گئی، آپ ڈھونڈ رہے ہیں، وقت پہ مل نہیں رہی. ہوتا نہیں ہوتا؟
اور ایک دم ٹینشن ہو گیا. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ یہ جو 2-3 لمحے تمہارے دل میں جو یہ ٹینشن آ گیا, ایک مصیبت آ گئی اور تم گھبرا گئے, لیکن زبان پر کوئی کفریہ لفظ نہیں آیا. اللہ تعالیٰ اس 2 لمحوں کی تکلیف کی وجہ سے کچھ خاص گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو مومن نے کیے ہوئے. کیا کریم رب ہے واقعا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جان بوجھ کے گوانا شروع کر دیں یا دوسروں کی غائب کرنا شروع کر دیں تاکہ دوسرے امتحان میں مبتلا ہوں. ہم تمہارے گناہوں کو بخشوا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود چیک کر لے گا, کسی کو آپ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں کسی کو. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اجر دینا چاہتا ہے. دوسری وجہ. تیسری وجہ, اللہ کبھی اس لیے امتحان لیتا ہے کہ وہ کسی کے رینک کو بڑھانا چاہتا ہے. مولا نے فرمایا ان البلا, جو امتحان ہے, للظالم ادب وللمؤمن امتحان وللاولیاء درجہ. جب کسی میں مصیبت 3 الگ الگ لوگوں پر الگ الگ طرح سے آتی ہے. جب مصیبت آتی ہے ظالم کے لیے سزا ہوتی ہے, مومن کے لیے امتحان ہوتی ہے, اولیاء کے لیے درجہ ہوتا ہے. اللہ ظالم کو اسی سزا سے ادب سکھاتا ہے, سزا دیتا ہے. مومن کا امتحان لیتا ہے, اولیاء کا درجہ بڑھا دیتا ہے. 3 وجوہات ہو گئی. چوتھی وجہ, اللہ تعالیٰ امتحان 22 مرتبہ اس لیے لیتا ہے کہ وہ خود انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم اپنے مقام کو چیک کرو کہ تمہارا اللہ سے در حقیقت رابطہ کتنا مضبوط ہے. کبھی اگر ہم اپنے آپ کو بہت فن خان سمجھ رہے ہوتے صفر بٹا صفر ہے. 2 امتحان آئے تو فارغ فیل ہو. میں کہیں اور کیوں جاؤں. ایک آج سے 10-12 سال قدیمی بات ہے, ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی نفسانی کمی کوئی چیز ہوتی ہے. تو میں ضروری کو حرامی ہوں, لیکن ایک مشکل تھی, میں اس سے چاہ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں. 2 مہینے گزرے, الحمدللہ میں اس نفسانی مشکل میں مبتلا نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ہاں ماشاءاللہ شاید میں نے اسے اوور کم کر لیا ہے. پھر 2-2.5 مہینے بعد کوئی ایسا موقع آیا, کہیں دکھاوے کا موقع ہوتا ہے, کہیں کچھ موقع ہوتا ہے, انسان کو اپنے آپ کو روکنا. مجھے فیل ہوا کہ نہیں, جہاں موقع آیا تو آئی واز ناٹ, یعنی اس کیپیبل نہیں تھا میں اس کا. تو وہ امتحان لیا اللہ نے, تو سمجھ میں آیا کہ جو سمجھ رہا تھا وہ ہوں نہیں. یہ بھی نصیب والوں کو سمجھ میں آ جائے, نصیب والوں کو سمجھ میں آئے. تو اللہ کبھی کسی کو سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو چیک کرو, جو تم سمجھ رہے ہو وہ ہو نہیں. تم 5ویں منزل آتی کہ اللہ امتحان اس لیے لیتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لیمحص اللہ, اللہ ڈیوائڈ کر دیتا ہے حق والے کس طرف ہے, باطل والے. جب امتحان آئے گا تبھی تو ڈیوائڈ ہوں گے. اور اس میں یاد رکھیے گا, بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے حق اور باطل ہے نا, کبھی کبھار آپ کو بڑی بڑی شخصیات نظر آئیں گی ایک طرف, تو یو ول فیل کہ یار یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے, یہ تو غلط نہیں ہو سکتا. نہ, کبھی بھی دھوکے میں نہ جائیے گا, کبھی بھی دھوکے میں نہ جائیے گا. جنگ جمل میں کیا ہوا ذرا سن لیجیے گا. جنگ جمل میں کچھ لوگ آئے مولا کے پاس اور وہ جینوئنلی کنفیوز تھے. ایک مرتبہ تو ہوتا ہے نا کہ ایک انسان فتنہ کر رہا ہے, وہ بات نہیں. آج اپنے آپ کو 14 سال بعد نہ سوچیے, اس سینیریو میں سوچیے. تو جینوئنلی کنفیوز ہے. امام سے پوچھا اس نے کہ یمکن ان یجتمع طلحہ و زبیر و عائشہ علی باطل, کیا ممکن ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں, طلحہ ہے, زبیر ہے, تو یہ سب رسول اللہ کی زوجہ ہیں, کیا یہ سب باطل پر جمع ہیں؟ بڑے بڑے لوگ, یہ بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز تھیں ان کی, کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے. ایک تو یہ کہ رسول اللہ سے قربت ایک رشتہ داری ہے, دوسرا یہ کہ 3 خلافتوں کے گزرنے کے بعد پروٹوکول بہت بڑھ بھی گیا. آپ ایک شخصیت کو بناتے میڈیا سے بناتے نا, ہو سکتا ہے کوئی کچھ نہ ہو, 6 مہینے بعد جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کا نام ہے. کیوں؟ لیکن 6 مہینے بہت زیادہ کہہ رہا ہوں میں, 2-3 دن میں ہو جاتا ہے کام. آج کے 2 دن میں ہو جاتا ہے کام. اس نے جینوئنلی پوچھا کہ اے علی, میں واقعا کنفیوز ہوں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز وہ غلط ہو سب. کتنے سینیریوز آتے ہیں ایسے. مولا نے وہ جواب دیا کہ ادبائے عرب کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر فصیح و بلیغ جملہ کلام عرب میں کہا نہیں گیا. مولا کائنات نے کہا ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال, اعرف الحق تعرف اہلا, اعرف الباطل تعرف اہلا. مولا نے کہا یاد رکھ, افراد کے معیار سے حق اور باطل کو نہیں پہچانا, حق اور باطل کے معیار سے افراد کو پہچانا. یہ بات پہنچ رہی ہے. صدیوں پر محیط ہے علی بن ابی طالب کا یہ ایک جملہ. پوری طرح مل کے صلوات اور بھیج دیں محمد اور آل محمد. پہنچ رہی ہے کہ افراد کی کسوٹی پر, اس میزان پر حق اور باطل کو نہیں پہچاننا. اتنی بڑی شخصیت ہے تو یقیناً حق پر ہوگی, کس نے کہا؟ کیوں, کوئی گارنٹی نہیں. حق اور باطل کی میزان پر افراد کو پہچاننا. آواز ہو رہی ہے؟ پھر مولا کہا اعرف الحق تعرف اہلا, اعرف الباطل تعرف اہلا. پہلے حق کو پہچان تاکہ حق والے سمجھ میں آئے. افراد کے ذریعے حق کو نہ پہچان, پہلے حق کو پہچان تعرف اہلا تاکہ اہل حق سمجھ میں آئے. اعرف الباطل, باطل کو پہلے پہچان تعرف اہلا تاکہ باطل والے سمجھ میں آئے. یہ صدر اسلام کی پوری تاریخ سے لے کر آج تک کے حالات سب اس میں پوشیدہ ہے. کیا کوئی بڑی سے بڑی پرسنالٹی ہو,
یہیں سمجھ لینا کہ ہمیشہ حق پر ہے. پرسنالٹیز کے ذریعے سے رائٹ اینڈ رانگ نہیں پہچاننا, رائٹ اینڈ رانگ کے ذریعے سے پرسنالٹیز کو پہچاننا. امتحان اللہ 5 چیزوں کی وجہ سے لیتا ہے. اسے اپنے علم کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ چیک کرے کہ ہم اور آپ کیسے ہیں. اللہ کبھی ہمیں غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے, جوڑنا چاہتا ہے, پہلی وجہ. دوسری وجہ, کوئی ثواب عطا کرنا چاہتا ہے. وہ نیکی ہے نہیں ایسی, لیکن وہ ثواب بھی دینا چاہتا ہے. کسی امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے, اس پر صبر کرو کہ اللہ ثواب دے دے گا. کبھی رینک یعنی درجہ بڑھانا چاہتا ہے. کبھی اللہ خود ہمیں اپنی حیثیت بتلانا چاہتا ہے. اور آخری جو یہاں کہا جاتا ہے کہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, جو بہت اہم وجہ ہے, اللہ تعالیٰ حق والوں اور باطل والوں, اہل حق اہل باطل کو جدا کر دینا چاہتا ہے. کبھی کسی ایسی سچویشن میں مبتلا کر دیتا ہے, حق والے ایک طرف ہو جائے, باطل والے ایک طرف ہو جائے. امتحان آئے گا تو یہ سچویشن آئے گی, ورنہ پتہ نہیں چلے گا, ورنہ بہت سے لوگ چھپے رہیں گے. جب سچویشن آ جائے گی پتہ چل جائے گا حق والے کس طرح ہے, باطل والے کس طرح. اس خاطر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان دیتا ہے. بات واضح ہو گئی.